مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ ہم اسٹیٹ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں محبت ماں سے بھی ہوتی ہے، باپ سے بھی ہوتی ہے، بھائیوں سے بھی ہوتی ہے، بہنوں سے بھی ہوتی ہے۔ نہیں ہوتی ہے تو ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو فالٹ ہے آپ کے اندر۔ معذور بھائی کو پالنا اسلام کہتا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، قرآن کی آیت ہے۔ کیا زبردست اصول قرآن نے بیان کیا، دیکھو کہا معذور بھائی کو پالنا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ بھائی پال رہا ہے کہ نہیں پال رہا، نہیں پال رہا تو اس کو سزا دے، وہ کیس ہو اس کے خلاف۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، دیکھو 3 بھائی ہیں اور ایک چوتھا بھائی معذور ہے۔ 3 بھائی ہیں، چوتھا کیا ہے؟ معذور، جو کما نہیں سکتا۔ شریعت یہ کہتی ہے، باپ نہیں ہے ان کا، فرض کرو باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، شریعت یہ کہتی ہے یہ معذور بھائی کے پاس اگر 1 کروڑ روپے ہوتے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی تو تینوں بھائیوں کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا؟ سمجھو 75 لاکھ روپے ہوتے، وہ ڈیوائڈ کرنا آسان ہے نا۔ 75 لاکھ روپے اس معذور کے پاس ہوتے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی تو اس معذور کے تینوں بھائیوں کو وراثت میں کتنا ملتا؟ 25 لاکھ، یعنی 1/3 ہر ایک کو وراثت ملتی۔ سمجھتے ہو؟ لہذا ابھی یہ مرا نہیں ہے اور غریب ہے، 75 لاکھ نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کا منتھلی جتنا نان نفقہ ہے تینوں بھائیوں پہ 1/3 آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تینوں بھائیوں پہ کتنا آئے گا؟ 1/3۔ یعنی فرض کرو اس کا ماہانہ خرچہ جو ایک اچھی اسٹینڈرڈ کی لائف گزارنے کے لیے 75,000 روپے بنتا ہے، تو 25,000 ایک بھائی دے گا، 25 دوسرا دے گا، 25 تیسرا دے گا۔ گورنمنٹ نہیں دے گی، نا نا نا، یہ کون دے گا؟ یہ تینوں بھائی دیں گے اور خوشی خوشی دیں گے۔ اور ان کو کہا گیا ہے کہ اگر تم دو گے تو جتنا بنتا ہے اس سے زیادہ دو تاکہ صلہ رحمی کا تمہیں ثواب ملے۔ اسلام موٹیویٹ کرتا ہے، اس معذور کو پالنے پر اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ انکم ترزقون بضعفائکم، کمزوروں کی وجہ سے تمہاری روزی میں بھی برکت ہوگی۔ گورے نے کہا نا 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 نا، یہ معذور پالنا چاہے یہ 25 کروڑ بھی کماتے ہوں، ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اب گورنمنٹ کہاں سے دے گی بھائی؟ گورنمنٹ کے پاس نوٹ چھاپنے کی مشینیں نہیں ہوتی، گورنمنٹ لے گی پبلک سے ٹھیک ٹھاک ٹیکس۔ 1 کروڑ پہ 40 لاکھ روپے ٹیکس لے گی، جن میں 3 بھائی بھی آئیں گے، وہ ٹیکس لے کے گھما کے یہاں خرچ کرے گی۔ وہ معذور کہے گا مجھے حکومت نے پالا ہے، میرے بھائیوں نے نہیں پالا، لہذا بہن بھائیوں کا سیٹ اپ کیا ہو گیا؟ برباد۔ دوست میں اور بھائی میں کوئی فرق رہا؟ حالانکہ وہی پیسے گھوم کے آ رہے ہیں۔ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ وہی پیسے کیا ہو رہے ہیں؟ بولو، گھوم کے آ رہے ہیں۔ ریلیشن کس کا بن رہا ہے؟ بلکہ زیادہ لے رہی ہے گورنمنٹ، زیادہ لے رہی ہے۔ آپ کے ابا کمانے کے قابل نہیں رہے بڑھاپے میں، اسلام کہتے ہیں اولاد مل کے پالے گی، انگریز کہتے ہیں نہیں یہ حکومت پالے گی۔ تو حکومت کہاں سے پالے گی بھائی؟ حکومت ٹیکس لے گی اور وہی ٹیکس گھما کے آپ کے ابا پہ خرچ کرے گی۔ ابا کہیں گے مجھے کون کھلا رہا ہے؟ گورنمنٹ، اور وہ ٹیکس جبرن لے گی آپ سے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایکچولی دینا چاہتے ہیں، تو نا نا۔ لہذا ابا اور اولاد کا ریلیشن بنے گا، اسٹیٹ کی لوگ تعریفیں کریں گے۔ جب پاکستان کے دیسی لوگ بھی وہاں جائیں گے بولیں گے یار وہاں بڑے حقوق ہیں یار، بوڑھوں کو بھی گورنمنٹ پالتی ہے، امریکہ زندہ باد، جاپان زندہ باد، اور فلانا زندہ باد۔ ابا زندہ باد یہ کبھی نہیں کہیں گے، وہ بیٹا زندہ باد یہ کبھی بھی۔ گورا ہمیشہ یہ کہتا ہے امریکہ زندہ باد، میرا ابا زندہ باد، کہے گا ابا کیا بھائی؟ ایسا نہ ہو ابا زندہ باد کہہ دیا تو ابا مجھ سے پیسے مانگ لے۔ اسلام نے کیا کیا ہے؟ اسلام نے کہا جو معذور بھائی تھا نا اور 3 بھائی اس کے پیسے والے ہیں، 75,000 اس کی نان نفقہ ہے، تو 25,000 کون دے گا؟ تینوں بھائی دیں گے۔ اسٹیٹ کا کیا کردار ہے پھر یہاں؟ اسٹیٹ کا کردار یہ ہے کہ اگر یہ نہیں دے رہے تو وہ معذور بھائی کورٹ میں کیس کرے گا کہ شرعی لحاظ سے جو میرا حق بنتا ہے مجھے میرے بھائیوں سے دلوایا جائے۔ گورنمنٹ پولیس کے ذریعے ان تینوں کو کمبختوں کو اٹھائے گی، کورٹ میں لائے گی، بولے گی کمبختوں تم بینک اسٹیٹمنٹ دکھاؤ، تمہاری سیلری کتنی ہے، انکوائری کرے گی، دیکھے گی ہاں بھائی یہ خود بھی کما رہے ہیں،
لہذا اب تمہاری تنخواہ سے 25,000 روپے کٹے گا اور اس کے اکاؤنٹ میں جائے گا. تو گورنمنٹ کا کام ہے مظلوم کو اس کا حق دلانا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اس سے ریلیشن کس کا مضبوط ہوگا میرے بھائی؟ بھائیوں کا. اول تو یہاں تک نوبت ہی نہیں آئے گی نا جب ان کو پتا ہے ہمارا شرعی حق ہے اور ہمارے لیے جنت کمانے کا ذریعہ ہے اور یہ چیز ہمارے مال میں برکت کا ذریعہ. اسی طرح بہن بھی ہے, مال میں برکت کا ذریعہ بھی بن رہا ہے. تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ نہ دے رہے ہو. اب اگر دے رہے ہیں تو بے دینی کی وجہ سے دے رہے ہیں, نہیں دے رہے. اور عورت کو تو اسلام نے ایسے حق دے دیے کہ عورت معذور نہ بھی ہو, بالکل ٹھیک ٹھاک صحت مند, اتنی پاورفل ہے جم جا جا کے کہ 6 بندوں کو گرا سکتی ہے, کما سکتی ہے. پھر بھی اگر وہ نہیں کما رہی ہے تو اس کا خرچہ کس پر ہے؟ والد اور بھائیوں پر. اب ایسی آزادی کہیں ملے گی بھائی؟ یعنی اگر کسی لڑکی نے ایجوکیشن حاصل کی, اور ایسے لڑکیاں ہیں جو بہت ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں, مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں ہماری بیٹی نے اتنا پڑھ لیا ہے کہ جیسے ہی ابھی کہیں جاب کرے گی نا ٹھک سے 4 لاکھ تنخواہ اس کی شروع ہو جائے گی. ایسی ہیں 4 لاکھ کیا 40 لاکھ کمانے والی بھی ہے. لیکن آج وہ فیصلہ کر لے میں نے نہیں کمانا, ڈیڈی پاپا میں جاب, کیونکہ جب وہ 40 لاکھ کما رہے تو اسٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے. پھر ابو نہیں ہوتا گھر میں. ابو تو ہم غریبوں کے بچے بول رہے ہوتے ہیں ابو, اور مجھے اچھا ابو ہی لگتا ہے یار. ابو کے لفظ میں بڑا پیار ہے, امی کے لفظ میں بہت پیار ہے. خیر آپ کی مرضی, آپ پاپا بابا بیکری کا جتنا بھی سامان ہے وہ آپ اپنے گھر میں رکھیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ابو اور امی کے لفظ کو مت چھوڑو یار, انگریزوں سے متاثر مت ہو. ابو ابو ہی اچھے لگتے ہیں, ابو ابو ہی. انگریزوں کے یہاں ہوتے نہیں ہیں اس لیے انہوں نے تھوڑا سا, یعنی اس ٹائپ کے نہیں ہوتے, ویسے تو ان کے یہاں کچھ ہوتے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے بغیر ابو کے. تو عورت کو تو اللہ نے کتنی آزادیاں دے دی بھائی. یعنی اگر وہ کما سکتی ہے لیکن نہیں کما رہی تو اسی تفصیل کے ساتھ اس کا خرچہ کس پر ہے؟ اس کے بھائیوں پر. سب سے پہلے تو باپ پر ہے, اور کمال ہے باپ پہ تو اتنا بوجھ ڈال دیا کہ جب تک باپ زندہ ہے باپ کے علاوہ کسی اور پہ نان نفقہ ہے ہی نہیں. یہی تو باپ کے باپ ہونے کی اسلام نے پروٹوکول دیا باپ کو. دیکھو اگر معذور بچہ ہے نا اس کا سارا خرچہ باپ پر ہے. بھائی کروڑ پتی بھی ہو تو بھی اللہ کہتے کس پر ہے؟ باپ پر. باپ نہ ہو تو پھر بھائیوں پر آئے گا, یا باپ غریب ہے کما نہیں سکتا تو آئے گا. ورنہ اولاد کے نان نفقے میں اللہ نے باپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. یہ باپ کے پروٹوکول کے خلاف ہے. اللہ نے کہا باپ جب موجود ہے تو اولاد کی رسپانسبلٹی ٹوٹلی کس کے کندھوں پر ہے؟ باپ کے کندھوں پر. حتیٰ کہ بیوی کروڑ پتی بھی ہو, بچے تو بیوی کے بھی ہیں نا, پھر بھی اولاد کا خرچہ اللہ نے کس پہ ڈالا ہے؟ باپ پہ. تو باؤنڈ کر دیا نا, اس کی آزادی چھین لی کہ نہیں چھین لی؟ لیکن اللہ نے کہا ہم تمہاری آزادی اس لیے چھین رہے ہیں کہ تاکہ تمہارا اولاد سے ریلیشن کیا ہو جائے؟ مضبوط. بچہ جب بڑا ہوگا اور تم بوڑھے ہوگے تو بچہ کہے گا کہ میرے بھائی بھی مالدار تھے, میری ماں بھی مالدار تھی, میرے پڑوسی بھی مالدار تھے, میں جس حکومت میں رہتا تھا وہ بھی ارب پتی تھی, لیکن میری ساری رسپانسبلٹی کس نے اٹھائی ہے؟ باپ نے. لہذا اس کی ساری رسپانسبلٹی اب کس کے کندھوں پر ہے؟ میرے کندھوں پر ہے. تو آزادی کچھ وقت کے لیے قربان ہو رہی ہے, لیکن اس آزادی سے ریلیشن کیا ہو رہا ہے؟ بولو. مضبوط. اسلام نے کہا ریلیشن پہلے ہے بھائی, اور یہ نیچر کے مطابق بھی ہے. باپ پہ باپ کے لیے اولاد پہ خرچ کرنا بوجھ نہیں ہے. حکومت کو ٹیکس دینا بوجھ ہے. 1 کروڑ تنخواہ میں سے 40 لاکھ جب گورنمنٹ کو دے گا نا چیخیں نکلیں گی, لیکن وہ 40 لاکھ جب اولاد پہ خرچ کرے گا چیخیں نہیں نکلیں گی. اولاد سے ایسا ریلیشن ہوتا ہے, کھاتا بچہ ہے, پیٹ کس کا گھر بھرتا ہے؟ باپ کا. دین فطرت ہے نا اسلام. انگریز ان نعمتوں سے محروم. صحیح ہے, ریلیشن گئے تیل لینے. بلکہ جتنا باپ پہ بنتا ہے باپ زیادہ ہی کھلا رہا ہوتا ہے, بلکہ اتنا کر رہا ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے انتظام کر کے جاؤں, مرنے کے بعد بھی انتظام کریں. ریلیشن مضبوط ہوتا ہے. تو اسلام نے جو قانون دیے نا ان کی بیس کس پر ہے بھائی صاحب؟
ریلیشن پر ہے.